اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل ولما ورد ماء مدین وجد علیہ امة من الناس یسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين صدق الله العظيم إلى آخر۔ ان آیات میں اللہ رب ذوالجلال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں جب غلطی سے ایک فرعونی آدمی مارا گیا تھا، فرعون کو پتہ چلا تو ادھر فیصلہ ہو گیا کہ موسیٰ کو اس کے بدلے میں قتل کر دیا جائے۔ تو فرعون کا ایک وزیر تھا جو ایمان لایا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کا ہمدرد تھا۔ ابھی نبوت سے پہلے ابھی فرعون کے محل میں ہی موسیٰ علیہ السلام رہتے تھے، کبھی فرعون کے محل میں، کبھی شہر میں، کسی اور جگہ۔ تو بہرحال آپ کو پتہ ہے کہ پلے بڑے جوان ہوئے فرعون کے محل میں۔ تو وہ بھاگتا ہوا آیا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا جلدی نکل، کہیں بھی جا سکتے ہو جاؤ، دربار میں تیرے قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک طرف رخ کر کے جلدی جلدی نکلا، نہ کوئی سامان لیا، نہ کپڑا، نہ اور کچھ۔ فرمایا ولما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے منہ کیا مدین کی طرف، مدین مصر سے الگ ایک علاقہ تھا اور وہاں فرعون کی حکومت اور عملداری نہیں تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس طرف جانے کا ارادہ کیا کہ فرعون کی عملداری سے میں نکلوں۔ پھر عام راستہ نہیں لیا، جنگلوں کے راستے سے نکلا، چھپتے ہوئے، ڈرتے ہوئے۔ قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل، کہنے لگا شاید کہ میرا رب مجھے سیدھے راستے پر چلائے گا اور میں کہیں بھٹکوں گا نہیں، کہیں گم نہیں ہو جاؤں گا۔ اس طرح چلتے ہوئے جنگلوں میں جنگلی درختوں کے پھل کھاتے ہوئے اور وہاں کا پانی پیتے ہوئے، چشموں کا، کنووں کا، چلتے چلتے آخر کار کچھ دنوں کے بعد مدین پہنچ گئے۔ وہاں مدین میں ولما ورد ماء مدین وجد علیہ امة من الناس یسقون، جب وہ مدین پہنچ گئے علاقے میں تو دیکھا ہے کچھ لوگ جمع ہیں کنویں پر، وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور اپنی ضرورت کے لیے پانی بھر رہے ہیں۔ ووجد من دونهم امرأتين تذودان، اس نے دیکھا دو لڑکیاں کھڑی ہیں اور اپنی بکریوں کو، مال کو روک رہے ہیں۔ دوسرے لوگ پانی پلا رہے ہیں، بھر رہے ہیں، یہ پرے ہو کر اپنی بکریوں کو روکی ہوئی ہیں۔ تو قال ما خطبکما، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہارا کیا حال ہے، تم ایسے کیوں ہو، آؤ اپنے جانوروں کو پانی پلاؤ اور پانی بھرو۔ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، اس نے کہا ہم اس وقت تک پانی نہیں پلائیں گے جب تک یہ چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر جائیں، اور جو ہے تو اس وقت ہم پلائیں گے، کیونکہ ہم عورتیں کمزور ہیں، یہ طاقتور ہیں، یہ جلدی ہمیں پانی پلانے نہیں دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا بھائی وغیرہ کہاں ہیں، والد کہاں جو تم بکریاں چرا رہی ہو؟ وابونا شیخ کبیر، انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے والد بوڑھے ہیں اور وہ
مال چلا نہیں سکتے، ہمارا بھائی وغیرہ بھی نہیں ہے، اسی وجہ سے مجبوری میں ہم خود اپنے مال چلا رہی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کا، یہ لڑکیاں ہیں، خیال نہیں کرتے ہو تم، ان کے جانوروں کو پانی پلاؤ اور فارغ کر دو۔ انہوں نے کہا اتنا تو اگر ہمدرد بن کے آیا ہے تو آ پلا۔ تو وہ ڈول بڑا تھا اور جو ہے تو کچھ لوگ مل کر اس کو نکالتے تھے پانی سے۔ اب یہ لڑکیاں بیچاری جو پانی بچا تھا ان چرواہوں کے جانوروں سے وہ پلا کر جاتی تھیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے، وہ سارے ہٹ گئے، اس بڑے ڈول کو بھرتا گیا اور حوض میں پانی لگاتا گیا اور ان کے جانوروں نے پیا اور وہ واپس چلی گئیں۔ جب وہ واپس چلی گئیں تو موسیٰ علیہ السلام نے پانی ان کو پلایا تو فرمایا فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلایا، پھر کنویں کے پاس ایک درخت تھا، ایک سایہ تھا، آ کے وہاں بیٹھ گیا اور وہاں اپنے رب سے دعا مانگی۔ شاید بڑی دعا مانگی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے مختصر چند لفظ اس کی دعا کے بیان کیے جو مقصد ہیں۔ فرماتے ہیں فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب میری طرف جو بھلائی تو بھیجے میں محتاج ہوں، میں ضرورت مند ہوں۔ یہاں جو ہے تو میں کسی کو جانتا نہیں اور میرے پاس پیسے وغیرہ بھی نہیں ہے، میرے پاس سامان بھی نہیں ہے، میں بہت محتاج ہوں، آپ کی طرف سے جو مہربانی ہوگی، جو کرم ہوگا، میں محتاج ہوں، میرے اوپر کرم کرنا۔ فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، ان دونوں لڑکیاں جب مال لے کر لے گئیں گھر میں اور ان کے والد نے کہا جلدی آ گئے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ والا تھا کوئی، اس نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا۔ تو اس نے کہا تھا کیا ہمارے شہر و علاقے کے آدمی تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، باہر کا کوئی مسافر تھا، علاقے کے آدمی کیونکہ ہمارا خیال کرتے ہی نہیں ہے، وہ اپنے آ کے جلدی جلدی اپنے بکریوں کو، اپنے جانوروں کو پلا کر چلے جاتے ہیں، یہ کوئی مسافر تھا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی وہ بیٹیاں تھیں، شعیب اللہ کے نبی تھے، اب بوڑھے ہو چکے تھے، تو پھر جو ہے تو اس نے کہا جا کر اسے اگر موجود ہے تو جا کر بلاؤ، وہ آئے، اور پتہ نہیں یہاں اس کا کوئی ہے یا نہیں ہے، کھانا پانی وغیرہ پتہ نہیں اس کو کسی نے دیا یا نہیں دیا، یا اس کے پاس راشن وغیرہ ہے یا نہیں ہے، جا کر اس کو بلاؤ۔ فرمایا فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی۔ اب حیا کے ساتھ چلنا کیا ہے؟ ایک نظریں جھکانا اور منہ کو ڈھانپنا، بالوں کو ڈھانپنا، صحیح طریقے سے چلنا، آنکھیں ظاہر کر کے چلنا، اور جو ہے تو ادھر ادھر نہیں دیکھنا، اور جو ہے تو ایک وقار کے ساتھ چلنا، اس کو حیا کے ساتھ چلنا کہتے ہیں۔ تو وہ لڑکی، قرآن جب اس کی تعریف کرے تو اس کی حیا اور شرافت کا کیا مقام ہوگا، تو اللہ خود فرماتے ہیں کہ ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک آئی حیا کے ساتھ چلتی ہوئی، دور سے کھڑے ہو کے آواز لگائی قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، کہنے لگی کہ میرا باپ تمہیں بلا رہا ہے، آپ آ جائیں۔ تو موسیٰ نے کہا کیا کوئی کام ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا ابو چاہتے ہیں آپ سے ملیں، آپ نے جو ہم پر احسان کیا اس کا شکریہ ادا کریں، اس کا کچھ بدلہ چکائیں، آؤ ہمارے پاس۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا یہ عورت ہے، لڑکی ہے، تو کہا تو پیچھے چل، میں آگے چلتا ہوں، اور جہاں راستہ مڑتا ہو جو ہے تو چھوٹا کنکر پھینک دینا، ڈھیلا پھینک دینا، مجھے پتہ چلے گا، میں اس طرف جاؤں گا۔ اس لڑکی کو آگے نہیں کیا، خود آگے ہوا، لڑکی پیچھے چلی۔ فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف، جب حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر پہنچے اور وہ اس سے ملاقات ہو گئی، بیٹھ گئے اور اس سے جو ہے تو حال حوال لیا، اور اس نے کہا ایسے ایسے ہے کہ میرے ہاتھوں غلطی سے ایک آدمی قتل ہوا، اس کی پاداش میں فرعون والے مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، اور اسی وجہ سے میں رات دن سفر کر کے اور یہاں پہنچا ہوں تاکہ جو ہے تو فرعون کی سزا سے میں زیادہ سے زیادہ دور ہو جاؤں۔ تو اس نے کہا لا تخف نجوت من القوم الظالمین،
اس نے اپنا نام موسیٰ بتایا تو کہا گھبرا نہیں، خوف نہ کر، اور تو نے فرعون کے ملک سے نجات پائی، ظالموں سے نجات پائی، اب یہ اس کا علاقہ نہیں ہے، یہاں اس کی حکومت نہیں ہے، یہاں آپ کو کچھ نہیں ہے، آرام سے یہاں رہو۔ پھر جو ہے تو کھانا وغیرہ کھلایا گیا، بات چیت ہو گئی، کچہری ہو گئی۔ تو دوسرے دن جو ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں لی اور چرانے لگا۔ چرانے کے لوگوں نے کہا تو ہمارا مہمان ہے، کہا نہیں میں مہمان و خیر ہے، اور تم نے جو مجھے ٹھکانہ دیا، مجھے کھانا پانی دیا، تمہارا حق ہے کہ میں جو ہے تو یہ کام کروں۔ تو موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرا کے لایا، خوب پیٹ بھر گیا ان کا چارے سے، کیونکہ وہ لڑکیاں تھیں بیچاری، دور جا نہیں سکتی تھیں، ادھر ادھر بھٹک نہیں سکتی تھیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام مرد تھے، طاقتور تھے، اور جو ہے تو مختلف چراگاہوں میں جا کر بکریوں کو سارا دن چرایا، اور پھر واپسی میں جو ہے تو کچھ شہد لایا، کچھ جنگلی فروٹ ساتھ لایا، اور لکڑیوں کا گٹھا بھی ساتھ لے کے آیا، اور جب آیا دے دیا تو شعیب بہت خوش ہو گئے، وہ لڑکیاں بیچاری بہت خوش ہو گئیں کہ بکریوں جیسے شریر مال سے جو عموماً مالک کو تنگ کرتی ہیں ہماری جان چھوٹ گئی۔ تو پھر اس نے دیکھا کہ جائے نہیں، تو پھر قالت احداہما یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، ان دونوں میں سے ایک لڑکی بولنے لگی ابا جان اس کو ملازم رکھ لو، اجرت پر رکھ لو، کیونکہ بہترین ملازم وہ ہے جو طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی ہو، شریف آدمی ہو۔ تو اس نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلا یہ جو ہے شریف ہے اور طاقتور ہے؟ کہا کنویں میں پانی پلایا، یہ دیکھو بکریاں چرانے کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے تو لکڑی وغیرہ بھی لایا، سامان جنگلی سامان لایا، اور یہ بڑا طاقتور بھی ہے، شریف بھی ہے، کہیں ہاتھ سے نکل نہ جائے، اور اس کو ملازم رکھ لو، ہم بکریوں کی تکلیفوں سے چھوٹ جائیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام آ گیا، اس سے بات چیت کی، قال انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین الی ان تاجرنی ثمانی حجج۔ اب جو ہے تو اس کی گفتگو، شرافت، شکل و صورت اس نے دیکھی، کسی شریف گھرانے سے، اچھا آدمی ہے، اور اس نے کہا اے موسیٰ بات یہ ہے کہ میں تجھے یہاں رکھنا چاہتا ہوں، اور اگر تو 8 سال میرے پاس ملازمت کرے گا تو اس شرط پر میں اپنی ایک بیٹی تیرے نکاح میں دوں گا۔ اب دیکھو پرائے شخص کو، اجنبی آدمی کو بجائے ویسے گھر میں رکھنے کے بیٹی نکاح میں دے کر داماد رکھنا چاہا، اس کے بدلے میں 8 سال کی شرط لگائی کہ میرے پاس رہو۔ تو فرمایا ہاتین احدی ابنتی ان انکحک قال انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کا نکاح تیرے ساتھ کر دوں، الی ان تاجرنی ثمانی حجج، اس شرط پر کہ تو 8 سال میرے پاس رہے گا اور میری ملازمت کرے گا۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، پھر اگر تو نے 10 سال پورے کیے تو پھر بقیہ 2 سال تیرے اوپر سے احسان ہوگا، باقی میری شرط صرف 8 سال ہے۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، اور اگر تو یہاں رہے گا پھر میں تمہیں تکلیف میں نہیں ڈالوں گا، کوئی سختی نہیں کروں گا، کوئی پریشان نہیں کروں گا، اور جس طرح شرافت سے تو چل رہا ہے اسی طرح میں بھی شرافت سے چلوں گا۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین، انشاءاللہ مجھے تو صالح لوگوں میں سے پائے گا۔ قال ذلک بینی و بینک، موسیٰ علیہ السلام نے کہا بس ٹھیک ہے، میرا اور تیرا معاہدہ ہو گیا۔ ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علیہ، 8 سال یا 10 سال ان دونوں میں سے جو مدت میں نے پوری کی میں کروں گا، باقی جو ہے تو میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، کوئی زبردستی نہیں ہوگی مجھ پر۔ اور اس نے کہا بس ٹھیک ہے، واللہ علی ما نقول وکیل، وہ کہنے لگے کہ ہم نے جو معاہدہ کیا ہے اس کا اللہ وکیل ہے، نگہبان ہے۔ تو اس طرح موسیٰ علیہ السلام رہنے لگے، اور ایک لڑکی سے اس کی شادی ہو گئی، اور جو ہے تو وہاں جو ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مدت پوری کر لی، اور پھر وہاں سے واپس ہو گئے تو کوہ طور پر جو ہے تو نبوت عطا فرمائی گئی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے تو ہمیں قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔